فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں سیرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب حصہ اول۔ مؤلف ہیں علامہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 20ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 226 سے۔ غزوہ احزاب۔ بنی نذیر مدینے سے جلا وطن ہو کر خیبر میں آ بسے، مگر ان کی شرپسند طبیعتوں نے انہیں نچلا نہ بیٹھنے دیا۔ جلا وطنی کا بدلہ لینے کے لیے ہمہ وقت بے چین رہتے اور غم و غصے سے پیچ و تاب کھاتے۔ خود تو ان میں اتنا دم خم نہ تھا کہ اہل اسلام کے مقابلے میں صف آرا ہوتے اور ان سے نمٹنے میں کامیاب ہو جاتے۔ انہوں نے اپنی عسکری قوت کو بڑھانے کے لیے ہاتھ پیر مارے اور یہ طے کیا کہ قریش کو اپنے ساتھ ملا کر اور مختلف قبائل سے فوجی امداد لے کر مدینے پر چڑھائی کی جائے اور مسلمانوں کو اس طرح کچل دیا جائے کہ وہ آئندہ سر نہ اٹھا سکیں۔ چنانچہ ان کے 20 آدمی، جن میں حی ابن اخطب، کنانہ ابن ربی، سلام ابن شکم، سلام ابن مشکم اور سلام ابن ابی حلقیق بھی شامل تھے، وہ بنی وائل کے چند سردار مکہ آئے۔ بنی وائل کے چند سردار مکہ آئے اور ابو سفیان اور دوسرے سرداران قریش سے جنگ کے سلسلے میں بات چیت کی۔ قریش اسلام دشمنی میں یہود سے کم نہ تھے۔ دونوں نے اپنے سینے دیوار کعبہ سے مس کر کے اور قسمیں کھا کر باہم عہد و پیمان کیا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف اس وقت تک جنگ جاری رکھیں گے جب تک ان کا استحصال نہیں ہو جاتا۔ جب قریش سے قول و اقرار ہو چکا تو یہود نے بنی غطفان کا رخ کیا اور انہیں اپنی طمع و لالچ دے کر اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو گئے۔ اسی طرح بنی کنانہ اور دوسرے قبائل سے ساز باز کر کے 4000 کی جمعیت فراہم کر لی اور مدینے پر حملہ آور ہونے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ راستے میں بنی سلیم، بنی اسد، بنی فزارہ، بنی مرہ اور بنی اشجع کے لشکر آ کر ملتے رہے اور بڑھتے بڑھتے ان کی تعداد 10,000 تک پہنچ گئی۔ ان کے پاس سواری اور بار برداری کے لیے 300 گھوڑے اور 4000 اونٹ تھے اور اسلحہ جنگ اور سامان رسد بھی فراوانی سے تھا۔ ان اسلام دشمنوں نے اگرچہ اپنی جنگی تیاریوں کو پوشیدہ رکھ کر بے خبری میں حملہ کرنا چاہا تھا، مگر بنی خزاعہ کے چند سواروں کے ذریعے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی پیش قدمی کی اطلاع ہو گئی۔ آپ نے دشمن کی کثرت اور قوت کو دیکھتے ہوئے صحابہ کو جمع کیا اور دفاع کے طریقہ کار کے بارے میں مشورہ فرمایا۔ سلمان فارسی نے کہا، اہل عجم کا دستور ہے کہ جدھر سے دشمن کے حملہ آور ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے ادھر سے خندق کھود لیتے ہیں۔ ہمیں بھی اس طریقہ کار پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ خندق ہمارے لیے دفاعی قلعے کا کام دے گی اور دشمن اسے بآسانی عبور کر کے یک بار کی حملہ آور نہ ہو سکے گا۔ اس تجویز پر عام طور پر پسندیدگی کا اظہار کیا گیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسے پسند فرماتے ہوئے اس پر عمل درآمد کا حکم دے دیا۔ مدینہ 3 اطراف سے مکانوں کی دیواروں، پہاڑیوں اور نخلستان کی وجہ سے محفوظ تھا، البتہ شرقی جانب سے کوئی روک نہ تھی، ادھر ہی سے دشمن کے حملہ آور ہونے کا خطرہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو مدینے کی مختلف گڑھیوں میں ٹھہرا دیا اور خود 3000 صحابہ کے ساتھ کوہ صلاح کے دامن میں قیام
قیام فرما ہوئے اور مدینے کی اسی رخ پر خطوط کھینچ کر خندق کے خطوط قائم کیے اور تقسیم کار کے اصول پر مہاجرین اور انصار کے 10 آدمیوں پر 40 ہاتھ زمین تقسیم کر دی۔ صحابہ نے کمرے کس لی اور پھاوڑے اور کدال لے کر پوری سرگرمی سے زمین کی کھدائی شروع کر دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی بنفس نفیس اس میں حصہ لے رہے تھے اور شام اور روم اور فارس اور یمن پر اسلامی پرچم لہرانے کی پیشگوئی فرمائی۔ عرب خندق اور اس کی تعمیر و ساخت سے ناواقف تھے۔ سب سے پہلے فریدون کے پوتے منوچہر نے جنگی تدابیر کے سلسلے میں خندق ایجاد کی تھی اور اب عرب میں اس کی داغ بیل سلمان فارسی کے مشورے کے بعد پڑی، اس لیے وہی اس کے ناظر و نگران قرار دیے گئے۔ آپ کا کام صرف دیکھ بھال ہی نہ تھا بلکہ اس مستعدی سے زمین کھودتے تھے کہ تنہا ان کا کام 10 آدمیوں کے کام کے برابر ہوتا تھا۔ اسی مہارت اور کام کی تیز رفتاری کو دیکھ کر مہاجرین اور انصار نے اپنے اپنے گروہ میں شامل کرنا چاہا۔ چنانچہ مہاجرین نے کہا سلمان ہم میں سے ہیں اور انصار نے کہا سلمان ہم میں سے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو فرمایا سلمان ہمارے ہیں، سلمان ہمارے اہل بیت میں شامل ہیں۔ یہ روایت تاریخ کامل کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 122 پر موجود ہے۔ بہرحال مسلمانوں نے جو گنتی میں 3000 تھے، رات دن ایک ایک کر کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک 5 گز چوڑی، 5 گز گہری اور 3.5 میل لمبی خندق کھود کر تیار کر لی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کے اندرونی کنارے پر 8 حفاظتی چوکیاں قائم کی اور ہر چوکی پر ایک انصاری اور ایک مہاجر کی زیر نگرانی چند افراد متعین کر دیے تاکہ دشمن اگر خندق عبور کرنے کی کوشش کریں تو ان پر سنگ باری کر کے اسے آگے بڑھنے سے روک دیں۔ جب یہود و مشرکین نواح مدینہ میں پہنچے تو خندق کو اپنے راستے میں حائل دیکھ کر بہت سٹپٹائے اور کہنے لگے خدا کی قسم یہ ایسی چال ہے جو اب تک عرب نے نہ چلی تھی۔ یہ روایت سیرت ابن ہشام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 235 پر موجود ہے۔ یہود و قریش اپنی فوجی برتری اور ہتھیاروں کی فراوانی کی بنا پر یہ یقین رکھتے تھے کہ وہ مدینہ پہنچتے ہی مسلمانوں کو گھیرے میں لے کر تلواروں کی باڑ پر رکھ لیں گے، مگر اس نئی جنگی تدبیر نے ان کے بڑھتے ہوئے قدم روک دیے۔ سوچے سمجھے منصوبے خاک میں ملا دیے اور ان کی کثرت و قوت کے مقابلے میں مسلمانوں کی کمی و ضعف حالی کا بڑی حد تک تدارک کر دیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں جن قبائل سے معاہدہ کیا تھا ان میں یہود کا ایک قبیلہ بنی قریظہ بھی تھا اور وہ معاہدے کی روح سے پابند تھا کہ دشمن کے خلاف مسلمانوں سے تعاون کرے۔ ابو سفیان کو یہ فکر ہوئی کہ اگر بنی قریظہ معاہدے کی بنا پر مسلمانوں کی صف میں شامل ہو گئے تو ان کی قوت و طاقت بڑھ جائے گی، لہٰذا انہیں کسی نہ کسی طرح معاہدہ شکنی پر اکسانا چاہیے۔ چنانچہ اس نے بنی نذیر کے ایک سردار حی ابن اخطب کو ان کے ہاں بھیجا تاکہ انہیں مسلمانوں کے تعاون سے باز رکھنے کی کوشش کرے۔ حی ابن قریظہ کے سردار کعب ابن اسد کی گڑی پر آیا جو مدینے کی مشرقی سمت واقع تھی اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ کعب نے پوچھا کہ کون ہے؟ میں حی ابن اخطب ہوں۔ کعب سمجھ گیا کہ وہ اسی طرح چوری چھپے کسی مقصد سے آیا ہے۔ اس نے دروازہ کھولنے اور بات چیت کرنے سے انکار کر دیا۔ حی نے کہا تم دروازہ کھولو، میں تمہیں یہ خوشخبری سنانے آیا ہوں کہ قریش اور تمام قبائل عرب مسلمانوں سے لڑنے کے لیے متحد ہو چکے ہیں۔ اگر تم سرخوئی اور عرب میں نیک نامی چاہتے ہو تو مسلمانوں کے خلاف ہمارا ساتھ دو۔ کعب نے کہا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیر و نیکی اور وفائے عہد کے علاوہ کوئی چیز نہیں دیکھی، ہم بلا وجہ عہد شکنی نہیں کریں گے، اور تو ہمارے لیے نیک نامی کا پیغام لے کر نہیں آیا بلکہ ہمیں رسوا و ذلیل کرنا چاہتا ہے، اور قبائل عرب کے جس متحدہ محاذ پر تو اتر رہا ہے وہ اس ابر و تیز سے رو کی مانند ہے جو گرجتا ہے اور بن برسے چھٹ جاتا ہے۔ حی نے کہا مہمان کے لیے دروازہ بند رکھنا عرب کی خصلت نہیں ہے، تم دروازہ کھولو، مجھ سے روبرو بات کرو۔
ہائی کے اصرار پہ کعب نے دروازہ کھول دیا اور دونوں میں پھر بحث چھڑ گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہائی نے اپنی چرب زبانی سے اسے بہلا پھسلا کر اپنا ہم خیال بنا لیا اور بنی قریظہ سے وعدہ کیا کہ یہود و قریش کے پسپا ہونے کی صورت میں اگر ان پر کوئی افتاد پڑی تو ہم انہیں مصیبت میں چھوڑ کر نہیں جائیں گے، بلکہ انہی کے ہاں فروکش رہے گا، اور جو حشر ان کا ہوگا وہی اس کا بھی ہوگا۔ چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہوا تحریری معاہدہ چاک کر دیا گیا اور بنی قریظہ اعلانیہ قریش کے معاون اور مددگار بن گئے۔ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنی قریظہ کی بدعہدی اور بدشکنی کا علم ہوا تو آپ نے سعد ابن معاذ کو ان کے ہاں بھیجا تاکہ انہیں سمجھا بجھا کر راہ راست پر لائیں اور معاہدے کی خلاف ورزی سے روکیں، مگر سعد کے سمجھانے بجھانے کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم کسی کو جانتے پہچانتے نہیں ہیں اور نہ ہمارا کسی سے کوئی معاہدہ ہے۔ یہ لوگ چونکہ مدینے کے اندر ہی آباد تھے، اس لیے شہر میں رہ جانے والے بچوں اور عورتوں کے لیے مستقل خطرہ بن گئے۔ مسلمان سخت ہراساں اور پریشانیوں اور کشمکش کے عالم میں تھے کہ ایک طرف دشمن کا محاصرہ شدت اختیار کیے ہوئے تھا اور دوسری طرف بنی قریظہ کے نقص سے عہد سے کفار کا دباؤ بڑھ گیا تھا۔ اس دو طرفہ یلغار کے نتیجے میں مسلمانوں کے خوف اور اضطراب کا نقشہ قدرت نے ان الفاظ میں کھینچا: جس وقت وہ لوگ تم پر تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے کی طرف سے آ پڑے، اور جس وقت تمہاری آنکھیں پتھرا گئیں اور دل کھینچ کر گلوں میں آ گئے اور تم خدا کے متعلق مختلف گمان کرنے لگے، تب مسلمانوں کی آزمائش کا وقت آ گیا اور انہیں بڑی سختی سے جھنجھوڑ دیا گیا۔ اس موقع پر مسلمانوں کو گھبراہٹ ہونا ہی چاہیے تھی، جبکہ دشمن کے دل بدل فوجیں گھیرا ڈالے پڑی تھیں اور شہر کے اندر بنی قریظہ گھات لگائے بیٹھے تھے۔ پھر مسلمانوں میں سے ایک اچھی خاصی تعداد منافقوں اور تھڑ دلے مسلمانوں کی بھی تھی جو خود ہی ڈرے سہمے جا رہے تھے اور دوسروں میں بھی بددلی اور بے حوصلگی پیدا کر رہے تھے۔ چنانچہ انہوں نے حیلے بہانے کر کے میدان سے کھسکنا شروع کر دیا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، چوری چکاری کا اندیشہ ہے، ہمیں اپنے گھروں میں واپس جانے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا: اور جب ان میں کا ایک گروہ کہنے لگا کہ اے اہل مدینہ، تمہارا یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں، لہٰذا پلٹ چلو، اور ان میں سے ایک گروہ پیغمبر سے اجازت طلب کرتے ہوئے کہتا تھا ہمارے گھر خالی پڑے ہیں، حالانکہ وہ خالی اور غیر محفوظ نہ تھے، وہ تو اس بہانے سے بھاگنا چاہتے تھے۔ یہاں تک کہ متعب ابن قشیر نے، جو بدری ہونے کا امتیاز رکھتا تھا، یہ کہہ دیا کہ محمد ہم سے یہ وعدہ کرتے تھے کہ ہم کسریٰ اور قیصر کے خزانوں پر ہاتھ صاف کریں گے، اور آج یہ حالت ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی رفع حاجت کے لیے جانا چاہے تو وہ اپنی جان کو محفوظ نہیں سمجھتا۔ یہ روایت سیرت ابن ہشام کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 133 پر موجود ہے۔ البتہ کچھ مخلص ارباب ایمان ایسے بھی تھے جو نہ دشمن کی کثرت کو خاطر میں لاتے تھے اور نہ سختیوں سے دوچار ہونے سے گھبراتے تھے، بلکہ شدائد و آلام میں گھر کر ان کا یقین اور ایمان بڑھتا اور خود اعتمادی کا جوہر نکھرتا جاتا تھا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ان کے بارے میں ارشاد ہوا: جب سچے ایمانداروں نے کفار کے جتھوں کو دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا، اور خدا اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا کہ اور اس سے ان کا ایمان اور جذبہ اطاعت اور زیادہ ہو گیا۔ مسلمانوں کے لیے کڑی آزمائش کا وقت تھا۔ سردی کی شدت اور فاقوں کی سختی سے خستہ اور بے حال ہو چکے تھے اور کفار بھی پڑے پڑے اکتا گئے تھے۔ انہیں محاصرہ کیے 27 دن ہو چکے تھے اور خندق کے حائل ہونے کی وجہ سے 10 بدس جنگ کی نوبت نہ آئی تھی، صرف پتھروں اور تیروں کا تبادلہ ہوتا رہتا تھا جس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ آخر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی طرح پہرہ داروں کی نظروں سے بچ کر خندق پار کریں اور مسلمانوں کو تلواروں کی زد میں رکھ لیں۔ چنانچہ ان کے چند سردار دیکھتے بھالتے ہوئے خندق کے ایک ایسے حصے پر پہنچے جو کم چوڑا تھا اور اس کی حفاظت کا بھی کوئی خاص انتظام نہ تھا۔ انہوں نے اندازہ کر لیا کہ یہاں سے گھوڑے کو ممہیز کر کے
خندق کو عبور کیا جا سکتا ہے۔ اس کام کے لیے قریش کے نامور شہ سوار عمرو ابن ابی عبدود دو عامری، اکرمہ ابن ابی جہل، حسل ابن عمرو، منیبہ ابن عثمان، زرار ابن خطاب فہری، نوفل ابن عبداللہ اور حبیرہ ابن ابی وہب منتخب کیے گئے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور خندق کو پھلانگنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس منزل کے سر ہونے سے کفار کے پشمردہ بلبلوں میں کچھ توانائی آئی اور ابو سفیان اور خالد ابن ولید نے فوراً لشکر کی صف بندی کی تاکہ ان شہ سواروں کے جوہر شجاعت دکھانے کے بعد فوجوں کو خندق کے اس پار اتاریں اور جنگ مغلوبہ شروع کر دیں۔ ان پھلانگنے والوں میں یوں تو سبھی آزمودہ کار اور جنگ آزما تھے، مگر ان میں سب سے زیادہ مشہور و بہادر اور نامور شمشیر زن عمرو ابن عبدود تھا، جو عماد عرب اور فارس لیل کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ میدان کارزار میں ایک مخصوص علامت سے پہچانا جاتا تھا۔ اسے فارس سے علیل اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس نے اس مقام پر 1000 قزاقوں کو پسپا کر دیا تھا۔ چنانچہ اس موقع پر حضرت عمر نے پیغمبر اکرم سے بیان کیا تھا، یا رسول اللہ، ایک کاروان تجارت میں شریک ہو کر شام جا رہا تھا اور یہ ہمارا ہم سفر تھا۔ جب ہمارا قافلہ مقام علیل پر پہنچا تو 1000 رہزنوں نے قافلے پر حملہ کر دیا۔ تمام اہل قافلہ اپنا سامان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے، مگر یہ اپنی جگہ سے نہ ہٹا اور اس طرح جی توڑ کر لڑا کہ رہزنوں کو بھاگتے ہی بن پڑی اور ہمارا قافلہ صحیح و سالم منزل پر پہنچ گیا۔ اس واقعے کے بعد عرب کے دلوں پر اس کی شجاعت اور شمشیر زنی کی ایسی دھاک بیٹھ گئی کہ اکیلا 1000 کے برابر سمجھا جانے لگا۔ 1000 آدمیوں کے برابر سمجھے جانے کے معنی یہ ہیں کہ اس کی شرکت سے فوج کا حوصلہ اتنا بڑھ جاتا تھا کہ جیسے 1000 کا اس میں اضافہ ہو گیا ہو۔ جب اس نے آگے بڑھ کر پکارا کہ میرے مقابلے میں کون آتا ہے، تو کسی طرف سے کوئی جواب نہ ملا اور نہ کسی کو اس کا مقابلے میں آنے کی جرت ہوئی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو اس کتے کا جواب دے؟ حضرت علی علیہ السلام خندق کا کنارہ چھوڑ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ فرمایا، بیٹھو، شاید کوئی اور اس کے مقابلے کی ہمت کرے۔ مگر جب کوئی صدا بلند نہ ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، تم میں کون ہے جو اس کا مد مقابل ہو اور مسلمانوں کو اس کی شر سے بچائے؟ حضرت علی نے پھر اجازت مانگی۔ فرمایا، ابھی ٹھہرو۔ عمرو پھر للکارا اور کہا، کون ہے جو میرے مقابلے کو آتا ہے؟ مگر کوئی آمادہ نہ ہوا۔ جب عمرو تیسری مرتبہ للکارا اور کوئی بڑھ کر اس کے سامنے نہ آیا تو اس نے طنز کرتے ہوئے مسلمانوں کہا، تمہاری وہ جنت کیا ہوئی جس میں تمہیں مر کر جانا ہے، اور وہ دوزخ کیا ہوا جو مرنے کے بعد میرا ٹھکانہ ہے؟ آؤ، یا تو جنت میں جاؤ یا مجھے دوزخ میں بھیجو۔ پھر گھوڑے کو ایڑ لگائی اور سپاہ اسلام کے قریب آ کر رجز پڑھنے لگا، چیختے چیختے میری آواز بیٹھ گئی ہے، میں ان مقامات پر بھی ایک بہادر جنگجو کی طرح جم کر لڑتا ہوں جہاں اچھے اچھے شجاع کمزور دکھائی دیتے ہیں۔ جنگ کی طرف میرے قدم تیزی سے بڑھتے ہیں، اور ایک جواں مرد کی سب سے بڑی خوبی سخاوت اور شجاعت ہی تو ہے۔ عمروں کے بار بار للکارنے پر ایک سناٹا تھا جو ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ ایک دوسرے کو کنکھیوں سے دیکھتے اور چپ سادھ لیتے، اور کسی کو ہمت اور جرت نہ ہوتی تھی کہ آگے بڑھ کر لڑکارتے اور غرور کو توڑتے۔ تاریخ نگاروں نے اس وقت کی خاموشی اور بے حسی کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے، گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت علی نے جب کفار کی مبارز طلبی اور مسلمانوں کی خاموشی دیکھی تو پیچ و تاب کھاتے ہوئے اٹھے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اب مجھے اس سے دو ہاتھ کرنے کی اجازت دیجیے۔ اس سے پہلے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 مرتبہ علی کو روک چکے تھے، یہ روکنا اس بنا پر نہ تھا کہ آپ عمروں کے مقابلے پہ انہیں کمزور اور ناتواں سمجھتے تھے، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ انہیں روک کر دوسروں کی ہمت اور جوانمردی کی آزمائش کریں اور دیکھیں کہ کس کی رگ حمیت بھڑکتی ہے اور خون شجاعت جوش مارتا ہے۔
اگر عمروں کی پہلی ہی للکار پر علی کو اجازت دے دیتے تو دوسرے کہہ سکتے تھے ہم بھی مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے، مگر علی کے میدان میں اتر جانے سے ہم خاموش ہو گئے اور ہمیں زور آزمائی کا موقع نہ مل سکا۔ مگر عمروں کی پہم للکار پر سکوت اور بے حسی نے ان کی ہمت اور شجاعت کا پردہ چاک کر دیا۔ اس عمومی آزمائش کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کی جرأت اور خود اعتمادی کا جوہر نمایاں کرنے کے لیے ان سے کہا، یہ شہسوار یلیل عمرو ابن عبدود ہے۔ آپ نے کہا اگر وہ عمرو ہے تو ہوا کرے، میں بھی تو علی ابن ابی طالب ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی کے سر پر اپنا عمامہ صحاب رکھا، اپنی زرہ ذات الفضول پہنائی، کمر میں ذوالفقار باندھی اور بارگاہ ایدیت میں ہاتھ اٹھا کر عرض کیا، خداوندہ تو نے عبیدہ کو بدر کے دن اور حمزہ کو احد کے دن اٹھا لیا، اب ایک علی ہیں، تو ان کی حفاظت فرما، پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑنا اور تو بہترین وارث ہے۔ یہ روایت شرح ابن ابی الحدید کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 344 پر ہے۔ ادھر حضرت علی علیہ السلام نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر میدان کا رخ کیا۔ ادھر حضرت کی زبان سے یہ کلمات فضا میں گونجے، کل ایمان کل شرک کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آپ نے آگے بڑھ کر عمروں کو للکارا اور اس کے رجزیہ اشعار کے جواب میں فرمایا، ٹھہرو تمہاری للکار کا جواب دینے والا آ گیا ہے جو کمزور نہیں ہے، وہ صاحب عزم و بصیرت ہے اور سچائی ہی ہر راست گاہ کے لیے وجہ کامرانی ہے۔ مجھے امید ہے کہ میں تمہارے لیے بین کرنے والی عورتوں کا بندوبست کروں گا، ایسی ضرب سے جو اپنا کام کر کے مٹ جائے گی، مگر اس کا تذکرہ ہمیشہ مارکوں میں ہوتا رہے گا۔ اب دونوں ایک دوسرے کے بالمقابل کھڑے ہو گئے۔ عمروں نے دستور عرب کے مطابق پوچھا کہ میرا حریف اور مد مقابل کون ہے؟ حضرت نے فرمایا، میں ہوں علی ابن ابی طالب۔ عمروں نے کہا، کیا لشکر اسلام میں تمہارے علاوہ میں سے کوئی نہیں ہے جو مجھ سے لڑنے کے لیے آتا؟ تم ابو طالب کے بیٹے ہو اور وہ میرے دوست تھے، میں نہیں چاہتا کہ اپنے دوست کے بیٹے پر ہاتھ اٹھاؤں اور اسے قتل کروں، لہٰذا تم واپس جاؤ اور کسی بڑے کو میرے مقابلے کے لیے بھیجو تاکہ تمہارے بجائے وہ میرے ہاتھ سے قتل ہو۔ حضرت علی نے فرمایا، لیکن میں تو تمہارا خون بہانا پسند کرتا ہوں۔ اہل سنت کے مشہور عالم مصدق ابن شبیب کہتے ہیں کہ عمروں نے ابو طالب سے اپنی دوستی کا اظہار محض اپنی جان بچانے کے لیے کیا تھا، کیونکہ وہ جنگ بدر میں دیکھ چکا تھا کہ جو بھی علی کے مقابلے میں نکلا وہ اپنی جان سلامت لے کر واپس نہ آ سکا، اس لیے اس نے چاہا کہ علی سے لڑنے کی نوبت نہ آئے اور ان کے بجائے کسی اور سے مقابلہ ہو۔ میدان میں اترنے کے بعد جنگ سے پہلو تہی تو کر ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے ابو طالب کی دوستی کی آڑ لی تاکہ لڑنے میں نہیں اور اس کی کمزوری پر پردہ بھی پڑا رہے۔ جب عمروں نے دیکھا کہ ہیلے بہانوں سے جان چھڑانا مشکل ہے تو لڑنے پر تیار ہو گیا۔ حضرت علی نے دیکھا کہ وہ خود پاپیادہ ہے اور عمروں سوار ہے، اور پاپیادہ ہمیشہ سوار کی زد میں ہوتا ہے۔ آپ نے چاہا کہ اسے بھی گھوڑے سے نیچے اتروا لیں اور فرمایا، اے عمروں، میں نے سنا ہے کہ اگر حریف میدان جنگ میں تم سے 3 باتوں کی درخواست کرتا ہے تو تم ایک ضرور مان لیتے ہو۔ کہا ہاں۔ فرمایا، پھر میری پہلی خواہش یہ ہے کہ تم اسلام قبول کرو تاکہ مجھے تم سے لڑنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ کہا، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی آبائی دین کو چھوڑ کر نیا دین اختیار کروں۔ فرمایا، پھر میری دوسری خواہش یہ ہے کہ تم اپنے لشکر سے علیحدہ ہو کر واپس چلے جاؤ۔ کہا، میدان سے منہ موڑنا مردوں کا کام نہیں ہوتا، میں یہ بھی گوارا نہیں کر سکتا کہ عورتیں میرے فرار پر مجھے طعنے دیں اور میری شجاعت پر حرف رکھیں۔ فرمایا، اگر تم یہ نہیں مانتے تو میری آخری خواہش یہ ہے کہ تم گھوڑے سے نیچے اتر آؤ اور مجھ سے جنگ کرو۔ یہ سن کر عمروں غصے سے پیچ و تاب کھاتا ہوا نیچے اترا اور اترتے ہی گھوڑے کے پیروں پر تلوار چلائی اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ بظاہر یہ ایک بے معنی سی بات معلوم ہوتی ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ تاثر دینا تھا کہ میں نے گھوڑے کے پاؤں کاٹ کر اپنے لیے فرار کی راہ بند کر دی ہے، اب قتل کیے یا قتل ہوئے بغیر میدان سے ہٹنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، اور یہ غرض بھی ہو سکتی ہے کہ اس طرح اپنی قوت و طاقت اور تیغ زنی کا محاذرہ کر کے
مظاہرہ کر کے حریف کو مروب و متاثر کرے تاکہ وہ مقابلے سے جی چھوڑ بیٹھے، کیونکہ نفسیاتی حیثیت سے اگر حریف کو اپنی قوت و توانائی سے متاثر کر لیا جائے تو اس کی قوت اور مقاومت مزمحل ہو جاتی ہے اور اس پر بآسانی قابو پایا جا سکتا ہے۔ مگر علی علیہ السلام بڑے سے بڑے بہادر اور شہزور کو نظر میں نہ لاتے تھے، اور وہ اس سے کیا مروب و متاثر ہوتے، اور نہ ایمان کی یہ شان ہے کہ وہ کفر کے مقابلے میں کمزور پڑ جائے۔ آپ نے عمروں کے مظاہرہ شمشیر زنی کو پرکار کے برابر بھی اہمیت نہ دی اور اسے موقع دیا کہ وہ پہلے حملہ کرے۔ چنانچہ وہ تلوار لے کر حضرت پر حملہ آور ہوا۔ آپ نے سپر پر وار کو روکا مگر عمرو بلا کا تیغ زن تھا، روکتے روکتے بھی تلوار کا اچھتا ہوا اور آپ کے سر پر لگا اور پیشانی خون سے رنگین ہو گئی۔ اب تیغ ایمان بار رگ کفر کو کاٹنے کے لیے بے نیام ہوئی اور آپ جوابی حملے کے لیے زخمی شیر کی طرح جھپٹے اور اس کے پیروں پر اس طرح تلوار ماری کہ اس کی دونوں ٹانگیں کٹ گئیں۔ عمرو لڑکھڑا کر زمین پر گرا۔ حضرت نے تکبیر کا نعرہ لگایا اور اس کے سینے پر سوار ہو کر اس کا سر کاٹ لیا۔ صحابہ گرد و غبار کی وجہ سے کچھ دیکھ نہ سکے۔ جب تکبیر کی آواز سنی تو سمجھ گئے کہ علی فاتح و کامران ہوئے اور عمرو مارا گیا۔ اتنے میں گرد کا دامن چھٹا تو لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ علی مرتضیٰ ایک ہاتھ میں شمشیر خون آشام اور دوسرے ہاتھ میں عمرو کا لہو میں ڈوبا ہوا سر لیے اس طرح جھومتے چلے آ رہے ہیں جس طرح شیر ہلکی پھوار میں بل کھاتا ہوا چلتا ہے اور زبان پر یہ ترانہ گونج رہا ہے: میں علی ہوں اور عبد المطلب کا بیٹا ہوں، جواں مرد کے لیے بھاگنے سے موت بہتر ہے۔ علی کو اس طرح آتے دیکھ کر کچھ لوگوں نے کہا: علی تو آج بڑی رعونت سے چل رہے ہیں۔ پیغمبر نے سنا تو فرمایا کہ میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ کو یہی چال پسند ہے۔ غرض جب کفر اور ایمان کا مارکا سر کر کے پیغمبر کی خدمت میں باریاب ہوئے تو حضرت نے انہیں سینے سے لگایا اور ان کے اس عظیم خدمت کا اعتراف کرتے ہوئے فرمایا: خندق کے دن علی کی ایک ضربت جن اور انس کی عبادت پر بھاری ہے۔ حضرت عمر نے جب یہ دیکھا کہ حضرت علی نے عرب کی عام روش کے برخلاف نہ عمروں کی زرہ اتاری ہے اور نہ اس کی تلوار خود وغیرہ پر قبضہ کیا ہے تو ان سے کہا: اے علی، آپ نے عمروں کی زرہ کیوں نہ اتاری؟ فرمایا: مجھے حیا آئی کہ میں اس کی لاش کو برہنہ کر کے زرہ اتاروں۔ یہ تھی حضرت علی کی سیر چشمی اور بلند نگاہی کہ جہاں مال غنیمت مجاہد کی سب سے بڑی کمزوری ہے وہاں علی کی بلند کرداری اور اعلیٰ ظرفی کا جوہر یوں نمایاں ہوتا ہے کہ نہ جذبہ جہاد میں طمع دنیاوی کی آمیزش ہونے پاتی ہے اور نہ مقتول کی بیش قیمت زرہ پر نظر پڑتی ہے۔ اس موقع کے لیے ایک عرب شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ مارکہ کار زر میں شیران بیشہ شجاعت کی پرعزم نگاہیں دشمن کی طرف اٹھتی ہیں نہ مال غنیمت کی طرف۔ حضرت علی کی اس بلند نظری کا اعتراف عمرو کی بہن نے بھی کیا۔ چنانچہ جب اس نے سنا کہ قاتل نے عمرو کی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا اور اس کی زرہ تک نہیں اتاری تو کہا: اس کا قاتل کوئی شریف اور عالی ظرف انسان ہے۔ پوچھا کہ اس کا قاتل کون تھا؟ لوگوں نے بتایا کہ علی ابن ابی طالب۔ یہ سن کر اس نے برجستہ 2 شعر پڑھے: اگر عمرو کا قاتل علی کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں رہتی دنیا تک اس پر روتی، مگر اس کا قاتل تو وہ ہے جس میں کوئی برائی نہیں ہے اور جس کا باپ سردار مکہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ عمرو کے مارے جانے سے اس کے ساتھیوں کے قدم اکھڑ گئے اور پھر کسی کو مبارز طلبی کی جرت ہی نہ ہو سکی۔ سب کے سب بدحواسی کے عالم میں خندق کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضرت علی نے آگے بڑھ کر گھیرا ڈالا اور عمرو کے بیٹے حصیل پر تلوار ماری اور اسے وہیں ڈھیر کر دیا۔ نوفل ابن عبداللہ خندق کو پھاندتے ہوئے اس میں گرا
کچھ لوگوں نے اس کی بے بسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پر پتھر برسانا شروع کیے۔ اس نے کہا اگر مجھے مارنا ہی چاہتے ہو تو ذلت سے نہ مارو، تم میں سے کوئی نیچے اترے اور مجھ سے لڑے۔ حضرت علی خندق میں اترے اور ایک ہی ضرب میں اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ منبہ ابن عثمان خندق کو عبور کرتے ہوئے کسی کا تیر کھا کر زخمی ہوا اور مکہ پہنچ کر مر گیا۔ اکرمہ نے اپنا نیزہ پھینک کر اپنا بوجھ ہلکا کیا اور حبیرہ کے ساتھ خندق پھاڑ کر لشکرگاہ میں پہنچ گیا۔ زرار ابن خطاب فہری کو حضرت عمر نے بھاگتے دیکھا تو ان کا پیچھا کیا۔ زرار نے پلٹ کر حملہ کرنا چاہا تو دیکھا کہ حضرت عمر ہیں۔ اس نے ہاتھ روک لیا اور یہ کہتا ہوا آگے بڑھ گیا کہ اے عمر، میرے اس احسان کو یاد رکھنا، اور خندق کو پھاند کر اپنے ساتھیوں سے جا ملا۔ یہ لوگ اپنے کشتوں کو ساتھ لے جا نہیں سکتے تھے۔ کفار نے حضرت کو پیغام بھجوایا کہ عمرو اور نوافل کے لاشیں ہمارے حوالے کر دیے جائیں، ہم اس کا عوض زر نقد کی صورت میں دینے کو تیار ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارا ہی مال ہے، ہم مردے بیچ کر نہیں کھایا کرتے۔ انہیں اجازت مل گئی تو وہ لاشیں اٹھا کر لے گئے۔ ان چند نامور سورماؤں کے مارے جانے اور چند کے پسپا ہونے سے کفار کی ہمتیں پست ہو گئیں اور پھر کسی کو جرأت نہ ہو سکی کہ خندق کو پھاند کر آگے بڑھے یا صدا بلند کرے۔ خوراک کی قلت اور رسد کی نایابی کی وجہ سے ان کی حالت پہلے ہی نازک تھی، اب وہاں پر پڑے رہنا ہلاکت و تباہی کو دعوت دینا تھا۔ وہ محاصرہ اٹھانے کی سوچ ہی رہے تھے کہ اس اثنا میں ایک رات سخت طوفان باد بارہ آیا جس نے کفار کے خیمہ اور خرگاہ کو تباہ و برباد کر دیا۔ اونٹوں اور گھوڑوں نے رسیاں توڑوا لیں اور ادھر ادھر بکھر گئے، چولہوں پر چڑھی ہوئی دیگیں الٹ گئی۔ کھلا میدان، سخت سردی، آندھی اور جھکڑ کا زور ایک کو ایک سجائی نہ دیتا تھا اور نہ کسی کو کسی کا ہوش تھا۔ اب اس کے سوا چارہ ہی کیا تھا کہ محاصرہ اٹھا کر اپنی راہیں لیں۔ چنانچہ ابو سفیان نے کہا اب یہاں ٹھہرنا بے سود ہے۔ اتنے دن ہم محاصرہ ڈالے پڑے رہے مگر نقصان ہی اٹھایا، اب مناسب یہ ہے کہ ہم ڈیرے خیمے اٹھا لیں اور یہاں سے چل دیں۔ یہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا، دوسروں نے سے جاتے دیکھا تو وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور راتوں رات میدان صاف ہو گیا۔ صبح کو جب مسلمانوں نے میدان خالی پایا تو دشمن کی پسپائی پر اللہ کا شکر بجا لائے اور فتح و کامرانی کے نعرے لگاتے ہوئے خوش خوش اپنے گھروں کو واپس ہوئے۔ اس مارکے میں مشرکین کے 4 آدمی مارے گئے، جن میں سے عمرو ابن ابی عبدود، نوفل ابن عبداللہ، حصیل ابن عمرو حضرت علی کے ہاتھ سے قتل ہوئے اور منبہ ابن عثمان زخمی ہو کر بھاگا اور مکہ پہنچ کر ختم ہو گیا۔ مسلمانوں نے صرف اتنا کیا کہ نوفل جب خندق میں گرا تو اس پر پتھر مارے اور منبہ پر دور سے تیر چلائے، اور حضرت عمر نے زرار ابن خطاب کا پیچھا کیا مگر انہیں خود ہی ایک طرح سے اس کا ممنون احسان ہونا پڑا۔ کفار کے ان مانے ہوئے شجاعوں سے نمٹنے والے صرف حضرت علی تھے، جنہوں نے ضرب ید اللہ سے عمرو اور نوافل جیسے سورماؤں کو قتل کر کے انہیں میدان چھوڑنے پر مجبور کر دیا اور مشرکین کا زور ایسا توڑا کہ آئندہ وہ مدینے پر چڑھائی کی جرأت نہ کر سکے۔ ان کا دم خم جاتا رہا، تاب و مقاومت چھن گئی، اپنی ناکامی اور نامرادی پر صبر کر کے گھروں کے گوشوں میں بیٹھ گئے۔ غزوہ خندق اور محاربہ طالوت و جالوت میں بڑی حد تک مماثلت اور مشابہت پائی جاتی ہے، اس لیے اس محاربہ کی بھی مختصر کیفیت درج کی جاتی ہے تاکہ دونوں کے مشترکہ پہلوؤں کو واضح کیا جا سکے۔ جالوت فرعون مصر کی اولاد میں سے بنی اسرائیل کا فرمانروا تھا اور اپنے ظلم و جور سے رعایا کا جینا مشکل کر رکھا تھا۔ بنی اسرائیل نے اس دور کے بنی اشموئیل سے کہا کہ ہم جالوت کے ظلم و تشدد سے تنگ آ چکے ہیں، آپ اس کی ستمرانیوں سے ہمیں چھٹکارا دلائیں۔ اشموئیل نے قدرت کے ایما سے طالوت کو، جو غریب و نادر اور سقائی کا پیشہ کرتا تھا، حکومت اور شاہی کے لیے منتخب کیا۔ بنی اسرائیل اس سے معترض ہوئے اور کہا طالوت میں خوبی کون سی ہے؟ نہ اس کا کوئی رعب و دبدبہ ہے اور نہ اس کے پاس مال و دولت ہے، اور وہ ہم پر کیا حکومت کرے گا؟ اشموئیل نے جو جواب دیا وہ قرآن مجید کے ان لفظوں میں مذکور ہے،
کہا خدا نے اسے تم پر فوقیت و فضیلت دی ہے، وہ علم کی وسعت اور جسم کا پھیلاؤ بھی اسی کا زیادہ کیا ہے، اور خدا جسے چاہتا ہے اسے اپنا ملک دیتا ہے۔ قدرت کے اس ارشاد سے حاکم کے طریقہ کار اور معیار حکومت پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے مقرر کرتا ہے، اور یہ تقرر دولت و ثروت اور شان و شکوہ کے بنا پر نہیں ہوتا، بلکہ فضیلت علم اور کمال شجاعت کی بنا پر عمل میں آتا ہے۔ جب جالوت نے یہ دیکھا کہ حکومت طالوت کی طرف منتقل ہو رہی ہے تو وہ لشکر اور سپاہ کو لے کر میدان جنگ میں اتر آیا۔ طالوت بھی بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین سے نکل کھڑا ہوا اور دن کے علاقے میں دشمن کی فوجوں کے سامنے پڑاؤ ڈال دیا۔ طالوت کے ہمراہیوں کی تعداد کل 313 تھی، جنہوں نے جب جالوت کی انبوہ در انبوہ فوج کو دیکھا تو ان پر خوف و ہراس چھا گیا، اور جب جالوت ہاتھی پر سوار ہو کر للکارتا ہوا میدان میں آیا تو کوئی بھی اس سے زور آزمائی کے لیے تیار نہ ہوا۔ طالوت نے جب اپنے ہمراہیوں کی کمزوری اور بزدلی دیکھی تو ان سے کہا کہ تم میں سے جو اسے قتل کرے گا میں آدھا ملک اس کے پائے نام کر دوں گا اور اپنی بیٹی بھی اس کے عقد میں دوں گا، مگر کسی کو اس کڑیل گراں ڈیل سے لڑنے کی جرت نہ ہو سکی۔ حضرت اشمعیل نے کہا یہ اس کے ہاتھوں سے قتل ہوگا جو لاوی ابن یعقوب کی اولاد میں سے ہوگا، اور حضرت موسیٰ کی زرہ اس کے جسم پر ٹھیک اترے گی۔ چنانچہ لاوی ابن یعقوب کی اولاد میں سے عیشا سے کہا گیا کہ وہ اپنے 10 بیٹوں کو پیش کرے۔ جب وہ آئے تو ان میں سے ہر ایک نے زرہ پہن کر دیکھی، مگر زرہ کسی کے جسم پر ٹھیک نہ بیٹھی۔ آخر میں اس کے سب سے چھوٹے فرزند حضرت داؤد کو پہنائی۔ جب زرہ ان کے قد و قامت پر راست آئی تو ان سے کہا گیا کہ آپ ہی جالوت سے سربر ہو سکتے ہیں اور کسی کے بس کی بات نہیں۔ حضرت داؤد زرہ پہن کر جالوت کے سامنے آئے۔ جالوت نے انہیں دیکھ کر کہا اے صاحبزادے، تم اس سن و سال میں مجھ سے لڑو گے؟ یہ روایت بدیع الزہاور میں موجود ہے، صفحہ نمبر 159 پر۔ کہا ہاں، میں لڑنے ہی کے لیے آیا ہوں۔ جب حضرت داؤد نے اسے مارنے کے لیے گوپھن میں پتھر رکھا تو اس نے کہا تم مجھے اس طرح مارو گے جس طرح کتے کو مارا جاتا ہے؟ کہا ہاں، اس لیے کہ تم کتے سے بھی بدتر ہو۔ چنانچہ داؤد نے گوپھن کو حرکت دے کر اس زور سے پتھر پھینکا کہ اس کے سر کو توڑتا ہوا نکل گیا۔ جالوت زمین پر گرا اور گرتے ہی ختم ہو گیا۔ جالوت کے مرنے سے اس کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی اور میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ اس حسن کارکردگی کے صلے میں حضرت داؤد کو طالوت کی سلطنت ملی اور اس کے داماد بھی ہوئے۔ اب غزوہ خندق کا اس محاربہ سے موازنہ کیجیے اور یہ دیکھیے کہ ان دونوں میں کتنی مشابہت پائی جاتی ہے۔ خندق میں مسلمانوں کی سپاہ کم اور کفار کی تعداد کئی گنا زائد تھی۔ اسی طرح طالوت کی فوج مختصر اور اس کے مقابلے میں جالوت کا لشکر صحرائے اردن پر محیط تھا۔ جس طرح مسلمان دشمن کی کثرت اور قوت سے ہراساں تھے، اسی طرح سپاہ طالوت پر خوف و ہراس چھایا ہوا تھا۔ جس طرح عمرو اسلحہ سج کر گھوڑے پر سوار ہو کر مبارز طلب ہوا، اسی طرح جالوت زرہ بختر سے آراستہ اور ہاتھی پر سوار ہو کر میدان میں آیا۔ جس طرح عمرو کے مقابلے میں حضرت علی کے علاوہ کسی کو ہمت نہ ہوئی، اسی طرح جالوت کے مقابلے میں حضرت داؤد کے علاوہ کسی کو جرأت نہ ہو سکی۔ جس طرح حضرت داؤد دشمن کے مقابلے میں پیادہ تھے، اسی طرح حضرت علی حریف کے مقابلے میں پیادہ پا تھے۔ جس طرح حضرت داؤد کے بدن پر حضرت موسیٰ کی زرہ ٹھیک اتری، اسی طرح حضرت علی کے جسم پر پیغمبر کی زرہ پوری آئی۔ جس طرح حضرت داؤد نے بھائیوں میں سب سے کم سن تھے، اسی طرح حضرت علی اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ جس طرح حضرت داؤد کی عمر 30 برس تھی، اسی طرح حضرت علی کا سن مبارک 30 برس کے لگ بھگ تھا۔ جس طرح جالوت نے حضرت داؤد کی صغیر سنی پر اعتراض کیا، اسی طرح عمرو نے حضرت علی کی کم سنی پر معترض ہوا۔ جس طرح انبیاء میں حضرت داؤد بڑے جنگجو اور بہادر تھے، اسی طرح اولیاء میں حضرت علی جواں مردی اور شجاعت میں فرد فرید تھے۔ شیخ علی علاء الدین نے تحریر کیا، انبیاء میں داؤد علیہ السلام اور اولیاء میں علی ابن ابی طالب جنگ آزماؤں کے امام سرخیل تھے۔
یہ روایت محاضرۃ الاوائل کی صفحہ نمبر 202 پر موجود ہے۔ جس طرح پیغمبر نے عمروں کو کلب یعنی کتے سے یاد کیا، اسی طرح حضرت داؤد نے جالوت کو کتے سے بدتر قرار دیا۔ جس طرح جالوت کے مارے جانے سے تمام لشکر بھاگ کھڑا ہوا، اسی طرح عمروں کے قتل ہونے سے مشرکین کے قدم اکھڑ گئے اور راتوں رات میدان خالی کر کے چل دیے۔ جس طرح عمروں کا قاتل داماد پیغمبر اور وارث مسند خلافت تھا، اسی طرح جالوت کا قاتل طالوت کا سلطنت کا وارث اور اس کا داماد قرار پایا۔ ان وجوہ مماثلت کو دیکھنے کے بعد حافظ یحییٰ ابن آدم کے اس قول کی واقعیت نمایاں ہو جاتی ہے کہ علی کے عمروں کو قتل کرنے کی تشبیہ کسی واقعے سے دی جا سکتی ہے تو اس واقعے سے اس کا تذکرہ قرآن مجید کی اس آیت میں ہے۔ پھر ان لوگوں نے اللہ کے حکم سے دشمنوں کو شکست دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا۔ اور یہ روایت سیرت و حلان برحاشیہ سیرت حلبیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 11 پر موجود ہے۔